شہر یار ولایت نو بہار دین و ملت مجدد کامل مئت ماسیہ مجدد باطن مئت حاضرہ حجت اللہ القاہرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اسفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات نہ لمبی تقریر نہ تمہید نہ تطویل، ایک حدیث پاک اور اس کا ترجمہ اور پیغامات سماعت فرمائیے، پھر میری بھی رخصتی آپ بھی رخصت ہوں، صلاۃ و سلام پڑھ کے دعا ہو جائے۔ حضرات بخاری شریف جلد ثانی مطبع صحیح المطابع دہلی صفحہ 1082 باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث نمبر 13 حدیث نمبر 13 کی پہلی دوسری اور تیسری سطر میں بھی ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال دعونی ما ترکتم انما اہلک من کان قبل لکم سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم فَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاسْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بولو اور محبت سے بولو، یہ میں اپنے باپ کی نہیں نبی پاک کی سنا رہا ہوں۔ دیوانے نبی کے کلام کو سننے کے لیے تڑپ جایا کرتے ہیں۔ حضرات مچل کے بولو سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب حدیث کا ترجمہ ملاحظہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو حضور کے ماموں ہیں، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ فرمایا نبی مختار حبیب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں جن باتوں کا حکم نہ دوں انہیں نہ کرو، بے شک اگلے نبیوں کی امت اسی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ حضرات آقا نے فرمایا تو میں جن باتوں کا حکم دوں ان کی پابندی کرو، جن باتوں سے روکو رک جاؤ، اور جن باتوں کا حکم دوں انہیں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ادا کرو۔ جی پیارے مسلمان، کیا آپ کو معلوم نہیں اگلے انبیاء کرام کی امتوں نے جب اپنے اپنے نبی کی بات نہ مانی تو خداوند قدوس نے کسی کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا، کسی کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، کسی کو طوفان نوح جیسے طوفان میں غرق کر دیا۔ کیا آج وہ ہمارے حالات نہیں؟ یقیناً جوا بازی آج ہم میں، شراب نوشی ہم میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق دبانے کی کوششیں کرنے والا ہم میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارنے کی کوششیں کرنے والا ہم میں، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہڑپنے کی کوششیں کرنے والا ہم میں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ کل تک صرف سنیما ہال آباد کیے جا رہے تھے، آج ہر گھر سنیما ہال بنا ہوا ہے۔ کتنا بے غیرت ہے وہ باپ۔ میری بات آپ کو بری لگ سکتی ہے، بری لگ جائے تو مجھ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر جب مریض کو انجیکشن لگاتا
مریض گالیاں دیتا، بیمار برا بھلا کرتا، ڈاکٹر چیرتا پھاڑتا ہے، کڑوی دوائیں دیتا ہے، مریض اس کو گالیاں دیتا، لیکن جب شفا پا جاتا ہے تو بیمار اسی منہ سے اس ڈاکٹر کو دعائیں دیتا ہے۔ آج اگر میری بات آپ کو بری بھی لگ جائے، لیکن اس چھوٹے سے مجمع میں ایک بھی آدمی اگر میری بات کا عامل بن گیا تو قسم خدا کی اصلاح معاشرہ کانفرنس کرانے کا مقصد حل ہو جائے گا۔ بے شک بے شک۔ کتنا بے غیرت ہے وہ باپ، اور بے غیرتی کی حد بھی ہوتی ہے، وہیں باپ ہوتا، وہیں ماں ہوتی، وہیں نوجوان بیٹیاں ہوتی، وہیں نوجوان بیٹے ہوتے، اور کچھ گھر تو ایسے بھی ہوتے جہاں محلے کے نوجوان بھی ہوتے، اور ٹی وی کی اسکرین پر گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ اے بے غیرت باپ، جن نوجوان بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر تم نے ان کے ہاتھوں میں اسکرین والا موبائل دیا ہے، ٹی وی اور وی سی آر کی لعنت کا انتظام کیا ہے، خدا نہ خواستہ تمہاری نوجوان بیٹیاں ٹی وی کی اسکرین پر گندی فلمیں دیکھ کر انہی اداؤں پر عمل کرنے لگی، تو بتاؤ تمہاری عزت کی ناک کہاں جائے گی؟ بلندی کا سر کہاں جائے گا؟ تمہارا وقار کہاں جائے گا؟ تمہاری شوکت کہاں جائے گی؟ تمہارا روب و دبدبا کہاں جائے گا؟ اس لیے بیٹیوں کے باپ کیا بات، اگر بیٹیوں کے دل بہلانے کی خاطر دینا ہی ہے تو ان کے ہاتھوں میں قانون شریعت دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولیے، آپ لوگ بھی بولیے، بہت اچھا بھی دینا ہی ہے، ان کے ہاتھوں میں نظام شریعت دو، دینا ہی ہے، ان کے ہاتھوں میں احکام شریعت دو، دینا ہی ہے، تو ان کے ہاتھوں میں بہار شریعت دو۔ واہ سبحان اللہ سبحان آج اللہ۔ ضرورت ہے دارالعلوم فیضان رضا بلجیت نگر میں تم اپنی بچیوں کو بھیج کر قانون شریعت پڑھواؤ، بہار شریعت واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں تفسیر قرآن خزائن العرفان دو، جی، اور دینا ہی ہے تو ترجمہ قرآن کنز الایمان دو۔ واہ جب تم اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں، بچوں کے ہاتھوں میں یہ اسلامی لٹریچرز دو گے تو پاکی و ناپاکی کو سمجھیں گی، جی بے شک، حلال و حرام کو جانیں گی، بڑوں کے احترام کو سیکھیں گی، چھوٹوں پر شفقت کرنا جائیں گی، اور جب تمہاری بیٹیاں بیاہ کر سسرال جائیں گی تو ساس کو ماں سمجھیں گی، سسر کو باپ تصور کریں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، بہت اچھا حضرت، واہ سبحان، تم مدرسوں سے کیا بات ہے، واہ اپنے بچوں کو دور رکھ کر اپنی بیٹیوں کو دور رکھ کر اس کی سزا بھگت رہے ہو۔ آئے دن اخباروں میں پڑھتے، سوشل میڈیا کی خبریں دیکھتے، میڈیا کی خبریں دیکھتے، کتنی بچیاں مرتدہ رات و دن ہو رہی ہیں۔ کاش اگر تمہاری بیٹیاں دارالعلوم فیضان رضا بلجیت نگر میں جا کر پڑھ لیتی تو قسم خدا کی اپنے ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتی۔ بے شک بے شک، اس لیے ضرورت ہے دارالعلوم فیضان رضا بلجیت نگر میں آج تقریباً کون سا جلسہ حضرت؟ 35واں۔ اللہ اکبر، جب میں چھپرا رہتا تھا اور دلی کے جلسوں میں آتا تھا تب بلجیت نگر آیا تھا حضرت کے یہاں۔ آج بلجیت نگر کا نام جب دلی میں کہیں دیا جاتا ہے نا تو حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب ذہن میں پہلے آتے ہیں۔ جی بے شک، سچ ہے، جس شخصیت نے
آج 35-40 سال سے دلی کی سرزمین میں جہاں نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجدیں نہیں ملتی تھی، اپنے مدرسے نہیں ملتے تھے، اس عالم میں اس شخصیت نے سنیت کا اور مسلک اعلی حضرت کا کام کیا ہے۔ سبحان اللہ، ایسی شخصیت کو کیا بات ہے، چاندی سے تول سکو تو چاندی سے تول دو، واہ، جنہوں نے پوری زندگی مسلک اعلی حضرت کا کام کیا، بہت اچھا حضرت، سنیت کو فروغ دیا ہے۔ یہ آپ کم سمجھ رہے ہیں، یہ 5 حفاظ کرام، جی ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ایک حافظ پیدا کرنا، مدرسہ چلانے والوں سے پوچھو ان بچوں کی خوراک، کھانا پینا، مدرسین کی تنخواہیں کیا بات، کیسے اکٹھا کی جاتی ہے، مجھ سے پوچھو۔ واہ، سہیل احمد قادری 2 مدرسے چلاتا ہے، ماشاءاللہ، تقریباً 300 بچے اور بچیاں ہاسٹل میں ہیں، واہ، 20 اسٹاف ہیں دونوں مدرسے میں، باورچی اور گیٹ پہ رہنے والے لوگوں کو جوڑ لو تو تقریباً 22-23 کا اسٹاف ہے۔ ایک مدرسہ چلانے والا ہی جانتا ہے ہم 10-10 روپے اکٹھا کر کے کیسے مدرسہ چلاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبد الکریم صاحب نے 10-10 روپے کیسے اکٹھا کیے، آج اتنی عالی شان بلڈنگ بنائی۔ یہ بچے فارغ ہوئے ہیں، یہ بہت بڑا علماء کا تم پر احسان ہے کہ تمہارے ایمان کی بھی سلامتی ہے ان کے ذریعے سے، اور تمہارے بچے بھی عالم دین حافظ قرآن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وعدہ کرو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں ترجمہ قرآن کنز الایمان دو گے، انشاءاللہ، اسلامی لٹریچرز دو گے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں یہ کتابیں دو گے، قسم خدا کی وہ زندگی کا شعور سیکھیں گے تمہارے بچے، واہ واہ، زندگی گزارنا سیکھیں گے، ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، عقبہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے مدرسوں سے قریب ہو جاؤ، جی ماشاءاللہ، ہو جاؤ قریب۔ جوان ہو گئے نہیں پڑھے ہو نا تو رات کو حضرت سے کو حضرت ایک مدرس کو لگا دیجئے، کیا بات ہے، عشاء کے بعد ڈیوٹی سے آئیں گے 1 گھنٹہ پڑھوا دیجئے، وضو کا طریقہ سیکھ لو، غسل کا طریقہ سیکھ لو، نماز پڑھنا سیکھ لو، جنازہ سیکھ لو، سب کچھ سیکھ لو۔ افسوس اس بات پر بھی ہے باپ کا جنازہ تیار رہتا ہے، بیٹا ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے، کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے باپ کا جنازہ ہو اور بیٹا امام بن کے باپ کے جنازے کی نماز پڑھے۔ کیا بات، بہت اچھا، یہ ماشاءاللہ، کہاں سیکھو گے، کیسے جانو گے؟ انہی باتوں کے لیے تو دارالعلوم فیضان رضا بلجیت نگر کا قیام پذیر ہوا ہے، قائم کیا گیا۔ آؤ نا ان مدرسوں سے کرو ڈیوٹی، جاؤ فیکٹری، چلاؤ مشین، کام کاج کرو۔ ہم نہیں کہتے لوٹا پتیلی کوٹھری موٹھری لے کر کے بال بچوں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، کام بھی کرو، روزی بھی کماؤ، دولت بھی کماؤ، عالی شان محل بھی بناؤ، سب کچھ کرو، لیکن عشاء کے بعد آؤ، عشاء کی نماز میں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھ کر تم بھی قرآن سیکھو۔ میرے ضعیفوں، بوڑھو، آؤ تم بھی بلجیت نگر کے مدرسے میں تم بھی آ کے قرآن سیکھو، نماز سیکھو، روزے سیکھو، طریقے سیکھو، آئین اسلام کو سیکھو، تبھی تو یہ زندگی ہے۔ جی، وقت نہیں ہے نا تو میں آج اصلاح معاشرہ پر ایسی گفتگو کرتا کہ آپ اشش کرتے، جی ماشاءاللہ، اور ایک بچہ بھی یہاں سے صبح فجر تک اٹھ کے نہیں جاتا۔ جی ماشاءاللہ، لیکن میرے پیارے، یہ علماء کرام کا صدقہ ہے، آج دلی جیسی سرزمین میں 22 خواجگان کی چوکھٹ میں جگہ جگہ جلسے ہیں، جگہ جگہ جلوس ہے، جگہ جگہ اپنا نعرہ رسالت اور مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، یہ کن کی دین ہے؟ ان علماء کی دین، واہ، ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ جہاں دلی میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، کہاں پڑھیں، کس مسجد میں جائیں؟
لیکن ہر محلے میں، ہر کالونی میں، ہر علاقے میں چھوٹا بڑا مدرسہ، مسجدیں آج الحمدللہ ہم سنیوں کی ہے۔ یہ کن کی دین ہے، کن کی محنت، کن کی کاوش، کن کی قربانی کا نتیجہ ہے؟ حضرت علامہ مولانا عبدالکریم صاحب جیسی شخصیتوں کا نتیجہ ہے۔ سبحان ان کو دیکھ کر ہم بھی دلی آئے۔ ماشاءاللہ، دلی میں کام کی ضرورت ہے۔ آج 25 سال ہو گیا اس ناچیز کو۔ ماشاءاللہ، 25 سال میں اس ساؤتھ دلی کے ایریے میں جو کام ہو رہا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے بہتوں کو ذہن دیا، آؤ دلی میں کام کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے علماء دلی میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمروں میں، علموں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور دارالعلوم فیضان رضا بلجیت نگر کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جب تک دنیا اسلام میں ایک بھی سنی بچہ موجود رہے گا، یوں ہی جشن رسول کا اہتمام ہوتا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے مچانے والے۔ واہ